اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کچھ سنتیں ہیں، ان سنتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جمعے کے دن انسان جب جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ سنتیں بتائی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے نمبر 1 جو ہے وہ ہے غسل کرنا۔ جمعے کے دن غسل کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 2 اچھے اور صاف کپڑے پہننا، اچھا اور صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آنا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 3 مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا، مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا۔ ہم دنیا میں اتنا ব্যস্ত رہتے ہیں، اتنا مشغول رہتے ہیں کہ ہمیں جمعے کے دن کیا، ہمیں یہاں تک یاد نہیں رہتا کہ آج جمعہ کا دن ہے یا کون سا دن ہے۔ لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کون سا دن ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں آج تو جمعہ کا دن ہے۔ تو نمبر 3 صاف ستھرا کپڑا پہننا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نمبر 4 مسجد پیدل جانا، مسجد پیدل جانا یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 5 مسجد میں بطہارت جانا، مسجد میں بطہارت جانا یعنی وضو کر کے جانا۔ جمعے کے دن گھر سے آدمی جب نکلے تو وضو کر کے پھر مسجد میں جائے۔ نمبر 6 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، امام کے قریب یعنی امام صاحب جہاں نماز پڑھاتے ہیں بالکل اس کے قریب جا کر کے بیٹھ جانا۔ اور ہم تو جمعہ کے دن ایسی جگہ پر بیٹھتے ہیں جہاں پہ گپ شپ، بچے بوڑھے جوان گپ شپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا گپ شپ کا مزہ ملے۔ ہم ہفتے میں تو ایک بار نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تب بھی ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے گپ شپ سے۔ نمبر 6 نمبر 7 اگر صفیں پر ہیں تو صفوں کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ ہم جب مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے کے صف سارے پر ہو چکے ہیں، جگہ اب نہیں ہے، تو لوگوں کو پھاند کر کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آگے چلا جانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ ہے کہ پھاند کر کے آپ آگے نہ جائیں، جہاں جگہ آپ کو ملے اسی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں۔ نمبر 8 اپنے کپڑوں سے یا بدن سے نہ کھیلنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مسجد میں آئے کبھی کپڑا کو دامن کو ادھر کیا، کبھی دامن کو ادھر کیا، کبھی اس کو ادھر کیا، کبھی اس کو ادھر کیا، تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 9 خطبے کو غور سے سننا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں اس خطبے کو ہم آرام سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ خطبے کو آپ کیا کریں، غور سے سنیں۔ خطبہ کو غور سے سننا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کبھی بھی کسی ہفتے میں بھی ہم خطبہ کو غور سے نہیں سنتے ہیں۔ نمبر 10 ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اس کے قدم سے لے کر کے آسمان کی اونچائی تک ایک نور ہوگا۔ کس وجہ سے؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ جو کل قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے میں یہ سورہ کہف کی تلاوت آپ کے لیے روشنی کا کام آئے گا۔ اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس ہفتے سے لے کر کے اس ہفتے تک جتنا آپ کا صغیرہ گناہ ہوا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ ان تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین آپ کے معاف فرما دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ کس کے فتنے سے؟ دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور نمبر 11 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس روز درود میں فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے تم زیادہ سے زیادہ درود جمعے کے دن مجھے پیش کیا کرو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت کی کم سے کم مقدار، کس کی مقدار؟ کثرت کے کم سے کم مقدار 300 ہے۔ تو جمعے کے دن ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 12 جمعے کے دن جمعے کے دن خوشبو لگا کر کے آنا، یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہ پاک ہم سبوں کو ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔